موجودہ دور میں کشمیر کا 47% حصہ بھارت کے پاس ہے اور 33% حصہ پاکستان کے پاس ہے اور 20% حصہ چین کے پاس ہے۔ تینوں ممالک کشمیر پر مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا تو پھر زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے اس سنگین مسئلے کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ جب متحدہ ہندوستان کو تقسیم کیا گیا تو مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھے، جبکہ ہندو اکثریت والے علاقے بھارت کے ساتھ شامل ہونا تھے۔ تقسیم کے وقت ریاستوں کو یہ آزادی بھی دی گئی کہ وہ جس کسی کے ساتھ بھی الحاق کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، اور اکثر ریاستوں نے ایسا کیا، مگر کشمیر کے راجا نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا اور اس نے دونوں ممالک کے ساتھ سٹینڈ سٹل معاہدہ کر لیا۔ کیونکہ کشمیر کی 70% سے زیادہ آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق بھی چاہتی تھی، اس لیے انہیں راجا کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور انہوں نے راجا کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب حالات راجا کے کنٹرول سے باہر ہوئے تو راجا نے ہندوستان سے فوجی مدد مانگ لی، جس کے بدلے میں ہندوستان نے کشمیر کا الحاق ہندوستان سے کرنے کی شرط رکھی۔ راجا اس وقت شدید دباؤ میں تھا، وہ ہندوستان کی بات مان گیا اور اس نے معاہدے پر دستخط کر دیے اور خود دہلی جا کر قیام کر لیا۔ بھارت نے کشمیر میں اپنی فوجیں اتار دی تو بدلے میں پاکستان نے بھی قبائلی لوگوں کی مدد سے کشمیر میں فوج بھیج دی۔ یوں پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر پہلی جنگ کا آغاز ہوا۔ 1949 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر معاہدہ طے کرا دیا اور کشمیر کو 700 کلومیٹر ایک طویل لائن کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ لائن آف کنٹرول کہلاتی ہے۔ اس لائن کے ایک طرف پاکستان جبکہ دوسری طرف کا علاقہ بھارت کے کنٹرول میں ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کشمیر کے پورے علاقے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ کشمیر کی زیادہ آبادی مسلم ہے اور پاکستان کے ساتھ الحاق بھی چاہتی ہے، اس لیے پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ اور دوسری جانب بھارت کا موقف یہ ہے کہ کشمیر کے راجا نے کشمیر کا الحاق بھارت سے کیا تھا، اس لیے پورا کشمیر بھارت کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی مسئلے کو لے کر دونوں ممالک 1965 میں ایک بار پھر میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے، جس کی وجہ سے ہزاروں متاثر ہوئے، لیکن یہ لائن وہیں کی وہیں رہی۔ 1987 میں کشمیر میں الیکشن ہوئے جس میں بھارت کی حمایت یافتہ پارٹی کو جتوا دیا گیا، مگر کشمیریوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ سڑکوں پر نکل آئے، جس کے رد عمل میں بھارت نے کھل کر طاقت کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ علیحدگی پسندوں نے کشمیر میں مسلح تنظیمیں بنائی اور بھارت کی بربریت کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ پاکستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تنظیموں کی مدد کی جس سے کشمیر میں وائلنس کو ہوا ملی۔ انڈیا نے اس کا جواب کشمیر میں فوج بڑھا کر دیا۔ انڈیا نے 5 لاکھ سے زائد فوج کشمیر میں اتار دی۔ انہوں نے کشمیری مظاہرین پر کریک ڈاؤن کا آغاز کیا۔ اس کریک ڈاؤن میں ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ 1998 میں دونوں ممالک نے بڑے پیمانے پر نیوکلیئر ہتھیار ٹیسٹ کیے اور 1999 میں دونوں ممالک ایک بار پھر جنگ میں کود گئے، مگر لائن آف کنٹرول وہیں کی وہیں رہی۔ علیحدگی پسند کشمیریوں نے کشمیر اور کشمیر سے باہر اپنی مسلح جدوجہد جاری رکھی۔ 2001 میں لشکر طیبہ نے دہلی میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 40 لوگ ہلاک ہوئے۔ 2008 میں اسی تنظیم نے ممبئی پر حملہ کیا، جس میں 147 لوگ ہلاک ہوئے اور 300 تک زخمی ہوئے، لیکن اس دوران انڈیا بھی کشمیر میں ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کر رہا تھا۔ انڈیا نے کشمیر میں عام شہریوں پر پیلٹ گن کا استعمال شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں کشمیری زخمی ہوئے اور ساتھ ساتھ اپنی بینائی سے بھی محروم ہوئے۔ اور پھر 2019 میں ایک کشمیری نوجوان عدیل احمد ڈار نے بھارتی کانوائے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 40 سے زائد اہلکار ہلاک ہوئے۔ عدیل کے والدین کے مطابق 2016 میں بھارتی پولیس نے عدیل کو سڑک پر روکا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ناک سے سڑک پر لکیر بناؤ۔ پھر اسی سال احتجاج کے دوران پولیس کی ایک گولی ان کی ٹانگ میں لگی۔ اگلے سال عدیل نے گھر چھوڑ کر جیش محمد جوائن کر لی اور پھر 2019 میں بھارتی کانوائے پر حملہ کیا۔ اب انڈیا نے کشمیر میں مزید فوج بھیج دی ہے تاکہ کشمیریوں کی مزاحمت روکی جا سکے۔ 1947 سے اب تک کشمیر میں 50,000 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس تعداد میں وہ ہزاروں لوگ شامل نہیں جنہیں غائب کر کے مارا گیا، لیکن ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مطابق یہ تعداد صحیح نہیں ہے، بلکہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے بھی دگنی ہے۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ زخمی بھی کیے گئے۔ 13 اگست 1948 کی قرارداد میں طے پایا تھا کہ کشمیری ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ، مگر جنگ ختم ہوتے ہی بھارت ریفرینڈم سے مکر گیا
اور آج تک انکاری ہے۔ وہ دن اور آج کا دن کشمیری بھارتی جبر کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، حالانکہ ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر، آنسو ہے تیری آنکھ میں، پیروں میں زنجیر۔ وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو، ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تعبیر۔ کشمیر کشمیر میرے کشمیر۔